السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فما ربحت، یہ فما کا معنی جانیں گے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا فما ربحت۔ تو فما ربحت تجارتہم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں منافقوں کے لیے، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، انہیں مثال دے کر سمجھایا جا رہا تھا منافقوں کو۔ تو آج فا کا الگ اور ما کا معنی الگ الگ کر کے جانیں گے اس میں۔ تو فا کا معنی ہے پس، پھر یا تو، یعنی اگر فا آئے تو پس، پھر یا تو کیا جائے گا۔ اچھا، اگر اس میں ما بھی جڑا ہوا ہو تو ما کا معنی کبھی جو، کبھی نہیں، اور کبھی نہ، اور کبھی کیا بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے فما ربحت آیا تھا تو فا کے معنی پس، نہ، یہ پس آیا تھا، پھر بھی آ سکتا تھا، تو بھی آ سکتا، تو نہ فائدے مند ہوئی، پھر نہ فائدے مند ہوئی، یا پس نہ فائدے مند ہوئی، تو نہ یہ آ گیا تھا، پھر نہ فائدے مند ہوئی ان کی تجارت۔ تو یہ آپ دیکھو کہیں آپ کو ایسے لفظ آتے ہیں تو جو تھوڑا سا ایسا رہتے ہیں تو آپ ان میں رٹا مارو، دیکھو 10 بار اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ کر پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ یہ لفظ نہیں بھولو گی، بار بار آپ ان کو جب بھی کہیں آئے گا قرآن میں تو آپ اس کے معنی سمجھ جائیں گی۔ آپ تو قرآن اس وقت آپ نے پڑھ لیا جب آپ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، آپ کو مدرسے میں پڑھایا گیا ایبلی، فیلیمی، جربا، رزقا، تو آپ نے اس وقت پڑھ لیا۔ آج تو آپ کو اپنی زبان میں، جیسا آپ پسند کرتے ہیں کہ اردو نہیں آتی، زیادہ تر قرآن اردو میں آتے ہیں لکھے ہوئے، جو ان کے ترجمے آتے ہیں، اور اردو میں ہی زیادہ تر سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن میں جیسے یہاں کا معاشرہ ہے، یہاں جیسے لوگ رہتے ہیں کہ ہندی زیادہ جانتے ہیں، تو میں اسی حساب سے میں بھی ہندی جانتی ہوں، میں بھی ہندی میں پڑھانا چاہتی ہوں، اور آسان زبان میں آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی سمجھیں قرآن کو۔ لوگوں کی یہ میرے پاس خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کاپی بنا رکھی ہے، تو جیسے آپ نے ترجمے کی کاپی بنا رکھی ہے، میننگ کی کاپی بنا رکھی ہے، ایک ایسی ہی جیسے واو کا بھی میں نے پہلے مانا تھا، واو کے معنی اور کے ہیں، تو وہ بھی اسے بھی ایک جگہ نوٹ کر لو، فما کے بھی معنی ایک جگہ نوٹ کر لو۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت سارے میننگس آتے تھوڑے تھوڑے سے بتائے تھے پہلے بھی، جیسے الذین اور الذی کا بھی بتایا تھا، تو انہیں ایک کاپی ان کی الگ بنا لو۔ آپ دیکھو جب آپ نے قرآن پڑھا، جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ نے رٹا مان لیا، آج تو آپ کو اپنی زبان میں ہے تو اسے خوب اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھو۔ اور دیکھو یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، زیادہ تر قرآن جو ہے بغیر سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، 90% لوگ بغیر سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں، 10% لوگ سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اور صبح کو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ برکت ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کچھ نہیں سمجھ رہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما رہا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور یہ اماں جی کا قرآنی چینل ہے، اسے خوب سبسکرائب کیا کریں، لوگوں تک پھیلائیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے، جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔